خوش رہے تو پھر اے دنیا والو، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اسی کے حسن میں تم کھو مت جانا، بلکہ اس حسن کو دربار خدا میں پیش کر دینا۔ اور جو یہ احسان اور یہ جو قربانیاں پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک ان اہل ایمان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ نماز، یہ عبادتیں، یہ روزے جب تک انسان زندہ ہے تبھی تک کر سکتا۔ یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ اسی وقت تک ہے جب تک انسان زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں۔ لیکن زمین میں پہنچنے کے بعد نہ کوئی مردہ حج کر سکتا ہے، نہ کوئی عمرہ کر سکتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن سنو، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، آپ کہیں گے کیا نماز اللہ کو پسند نہیں؟ کیا زکوٰۃ اللہ کو پسند نہیں؟ کیا حج اللہ کو پسند نہیں؟ کیا عمرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں؟ اللہ کی پسند ہے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی پسند کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنے محبوب نبی یعنی محمد رسول اللہ سے محبت کر لی، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب محبت فرماتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا اللہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور سن لیجئے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں فرماتا، وہ لاکھ نمازی ہو، لاکھ سجدے کرتا ہو، لاکھ حج کر چکا ہو، لاکھ عمرہ کر چکا ہو، نہ جانے کتنوں کی جھولیاں بھر چکا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا جن کے دل محبت رسول سے خالی ہیں، جن کے دل محبت رسول سے خالی ہیں، اور جن کے دل اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرشار ہیں، سو اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کے سجدوں کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کے زکوٰۃ کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کے حج کو بھی قبول فرماتا ہے، ان کے عمرہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے رسول کی محبت۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ رسول کی محبت سب سے زیادہ ضروری۔ اور سن لیجئے، بات رسول کی محبت کی آئی ہے تو میں ایک عقیدہ بھی آپ کو اپنا بیان کروں، میں اپنا نظریہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ معاذ اشرف کا عقیدہ ہے یا معاذ اشرف کا اپنا نظریہ ہے، نہیں۔ مجھے رسول کی نیابت حاصل ہے، تمام نائب رسول کی نیابت کو میں حاضر و ناظر رکھ کر کے بول رہا ہوں، گویا کہ سارے علماء کا اعتماد حاصل کر کے بول رہا ہوں، کیا میں مطمئن ہوں، شفاعت
शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं और जन्नत मेरे रसूल की है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खुदा की जन्नत नसीब हो तो कान खोल कर सुन लो, जन्नत में वही जाएगा जो नबी का आशिक हो। जन्नत में वही जाएगा जो नबी का आशिक होगा। और जिसने नबी से दुश्मनी की, जिसने नबी को अपना दुश्मन बनाया, तो कान खोल कर सुन लो, जन्नत की बू भी उसे नसीब नहीं, जन्नत की बू भी नसीब नहीं होगी। तो असलल उसूल जो बात निकलती है वो यही है कि रसूल की मोहब्बत ही सबसे अहम है। रसूल की मोहब्बत मैं तुझसे पूछता हूं, तू है क्या? तो रसूल की मोहब्बत जवाब देगी कि यही तो ईमान, यही तो ईमान है। ऐ ईमान तू बता क्या है? तो ईमान कहेगा कि मेरी जान अहले बैत है, मेरी जान अहले बैत है। ये मुहाल है कि कोई रसूल से मोहब्बत करे और रसूल के घर वालों से नफरत। अच्छा, अगर कोई शख्स आपके बेटे से नफरत करे और कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मसलन आप ही में से कोई ये कहे कि मैं माज मियाँ से नफरत करता हूं लेकिन मैं माज मियाँ के अब्बा हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो इस जुमले को सुनकर क्या मेरा बाप खुश होगा? अरे बोलो ना भाई, क्यों नहीं खुश हो रहा है? जो बेटे का नहीं वो बाप का भी नहीं, और जो बाप का नहीं वो बेटे का भी नहीं होता। तो बाप को खुश करने के लिए जरूरी है कि बेटे को राजी करो। अब महबूब नबी आप कैसे खुश होंगे? कहा हसनैन से मोहब्बत करो, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अजीज दोस्तों, आप कहेंगे कि क्या दलील है इसकी? दलील क्या है कि बेटे को खुश किया जाए तो बाप खुश होगा? क्या दलील है? मैं कुरान को अपनी दलील मैं कुरान को अपनी दलील बनाता हूं। इसी कुरान में जहां महबूब के हुस्न और जमाल का जिक्र हुआ, वहां नबी के घर वालों का भी जिक्र है, वहां नबी के घर वालों का भी जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया है अहले बैत तुम्हारे लिए कि तुम्हें रिज्स से पाक कर दिया जाए और खूब खूब पाक कर दिया, रिज्स से पाक कर दिया जाए। रिज्स का माना क्या है? रिज्स से मुराद क्या है? रिज्स से मुराद है कुफ्र और शिर्क। यानी महबूब आपके घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया। आपके घर वालों को कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया। रिज्स से का माना है
کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی ایک محبوب خدا آپ کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری بھی پاک کر دیا ہے، باطن بھی پاک کر دیا، یعنی نبی کے گھر والوں کا ظاہر بھی پاک کر دیا ہے اور باطن بھی پاک کر دیا۔ رزق کا معنی ہے دنیا کی آلائشوں سے پاک ہونا، دنیا کی آلائشوں سے پاک ہونا، یعنی وہ دنیا میں ہوں گے مگر دنیا دار نہیں، وہ دنیا میں ہوں گے مگر دنیا دار نہیں ہوں گے۔ اے محبوب، آپ کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی محبت سے پاک کر دیا، دنیا کی محبت سے پاک کر دیا۔ اور سنیے، رزق کا معنی ہے باطل عقائد و نظریات سے پاکیزگی، یعنی اے محبوب جو آپ کے گھر والے ہوں گے ان کا عقیدہ باطل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک بتا دوں، سنو گے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آیت کریمہ نازل کی، شان نزول سنو گے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ بعد میں کیا، پہلے چاہت مصطفیٰ کی، چاہت مصطفیٰ کی ہوئی، اور رب اپنے محبوب نبی کو خوب چاہتا ہے، محبوب نبی کو خوب چاہتا ہے، نبی کے جسم سے بھی محبت ہے، نبی کے نور سے بھی نبی کے اخلاق سے بھی محبت ہے، نبی کے گفتار سے بھی محبت ہے، نبی کے چال چلن سے بھی محبت ہے، نبی کے فرمودات سے بھی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے خدا کو کہ روح زمین پہ کسی مخلوق کو رسول سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی محبت خدا اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی رسول کو اپنا محبوب کہہ کر نہیں پکارا، اپنا محبوب کہہ کر نہیں پکارا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن اللہ نے کسی رسول کو حبیب اللہ نہیں بنایا، حبیب اللہ نہیں بنایا۔ تو یہ حبیب ہونا خدا کی چاہت، اور خدا اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ محبوب یہ جگہ پیدا ہو، اللہ اس جگہ کی قسم کھائے، اس کی قسمیں کھائے، اور جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرے تو قسم کھا کر کے ذکر کرے۔ چہرے کا ذکر کرنا چاہا تو بددعا کہا، زلفوں کا ذکر چھیڑنا چاہا تو واللیل کہا، سینے کا ذکر کرنا چاہا تو علم نشرہ کہا، ہاتھ کا ذکر کرنا چاہا تو وما رمیت اذ رمیت کہا، اور جب قدموں کا ذکر کرنا چاہا تو قیام اللیل کی آیت نازل فرما دی۔
حبیب کے شہر کی قسم کھایا، حبیب کے چہرے کی قسم کھائی، حبیب کے زلفوں کی قسم کھائی. اتنا چاہا ہے خدا نے اپنے محبوب کو کہ روئے زمین پہ ایسی چاہت دوسرے کے دل میں ہو رہی. خدا جانے کہ وہ کتنا چاہتا ہے، حبیب جانے کہ خدا اسے کتنا چاہتا ہے. بندہ نہیں جانتا کہ خدا اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے. ارے یہ چاہت تھی خدا کی کہ پورا قرآن نازل فرما دیا. اور میں آپ کو چاہتے مصطفیٰ کو بتاؤں، مختصر میں بتاؤں گا، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، آپ سمجھے. حضرت کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے خدا کو دیکھے. حضرت کلیم نے چاہا کہ وہ اپنے خدا کو دیکھے تو انہیں دور بلایا گیا. لیکن سنو اے مسلمانوں، حبیب اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ خدا کو دیکھوں، خدا کو دیکھوں، خدا کو دیکھوں. خدا نے چاہا کہ حبیب کو دیکھا جائے تو حبیب کو بلایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کلیم ہے کہ جن کی معراج دور تک ہو، اور یہ حبیب اللہ ہے جن کی معراج مکان سے پارلا مکان کی ہوتی ہے. عزیز دوستو، یہ چاہتے خدا، یہ چاہتے خدا ہے. رسول اللہ خدا کی چاہت ہے. اور کیسی چاہت ہے، کیسی چاہت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو جب شریعت لینی ہوئی تو انہیں دور پہ بلایا. موسیٰ کو شریعت دینی ہوئی تو انہیں دور پہ بلایا گیا، انہیں دور پر بلایا گیا، دور پہ بلایا گیا. لیکن میرا محبوب شریعت دینی نہیں بلکہ محبوب کی چاہت کو ہی شریعت بنا دیا. محبوب کی چاہت کو ہی شریعت بنا دیا گیا. شریعت نام ہے چاہت مصطفیٰ کا، عطائے مصطفیٰ کا، قول مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ کا مجموعہ ہے شریعت. اور اسی شریعت کو کہتے ہیں احکام الہیہ. احکام الہیہ یعنی محبوب کی چاہت کو ہی اللہ نے شریعت بنا دیا، شریعت بنا دیا. اور ایک بات کہوں کہ محبوب کی چاہت کو اپنا دین بنا دیا، اپنا دین بنا دیا. محبوب کی چاہت کو خدا نے اپنا دین بنایا تو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی خدا کے یہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین کوئی اور نہیں بلکہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ چاہتے مصطفیٰ. اسلام کیا ہے؟ چاہتے مصطفیٰ. اسلام کیا ہے؟ چاہتے مصطفیٰ. حبیب کی چاہت دیکھو. یہود و نصارہ نے کہا یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، نیا قبلہ لے کے نہیں آئے، یہ تو ہمارے ہی قبلہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہماری ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. بیت المقدس ہی ان کا بھی قبلہ ہے. یہود و نصارہ نے طنز کیا کہ یہ نیا دین اور نئی شریعت کی بات کرتے ہیں اور نیا قبلہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ان یہود و نصارہ کی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی. اب جو تکلیف ہوئی، نماز کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. سنو، اللہ کے رسول سجدے میں تھے.
ادھر دل میں چاہت ہوئی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ قبلہ بدل دیا، کتنا اچھا ہوتا کہ میرے لیے قبلہ بدل دیا جاتا۔ ادھر رسول کی عبادت پوری نہیں ہوئی تھی، سجدے کی تسبیح مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خدا نے چاہا کہ اے محبوب تیری چاہت پہلے ادا کی جائے گی، بعد میں میری عبادت، میری بندگی کی تکمیل بعد میں ہوگی، لیکن اے محبوب تیری چاہت کی ادائیگی پہلے ہوگی۔ سجدے میں ہی آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب آپ جدھر رخ کر دیں گے اللہ ادھر ہی قبلہ بنا دے گا۔ تو محبوب کی چاہت کا عالم یہ ہے کہ اللہ یہ پسند کرے کہ چاہت مصطفیٰ کی ادائیگی میں دیر نہ ہو، پہلے محبوب کی چاہت کی تکمیل کی جائے پھر میری عبادت مکمل کی جائے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ گاہ تھے، لیکن سنو حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في قرآن المجيد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله امين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اور اس محفل شہدائے کربلا میں تشریف لائے تمام غلامان مصطفیٰ و جملہ عاشقان آل مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اور میری ماں اور بہن اور بیٹیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس پاک پروردگار نے جہاں پسند کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ہمارے لیے پسند فرمایا کہ ہم اہل ذکر یعنی ذاکرین
کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ کیا، وہیں اہل ایمان کی قربانیوں کو یاد کر کے اہل ایمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ اس پاک پروردگار کا شکر ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں جہاں اپنی بندگی کے لیے پسند فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے بھی ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنے مال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہا، سو راضی ہو گیا۔